جس دن دعویٰ پھر اس دن امتحان ہے، اور ہم کہاں امتحان دینے والے؟ میں تو اعلیٰ حضرت کا بس یہی شعر پڑھتا ہوں، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے یا اللہ، عادتاں بگڑ گئی بافی دے شریف یا اللہ، امام حسین کی آزمائش کے صدقے ہمیں نہ ڈالنا، اسی نہیں ہے جو ہاں حضرت جی اب کی تو اینے جو کہ حضرت ہمیں تو سر میں درد ہو تو ہم پٹی باندھ کے سارے علاقے کو بتاتے پھرتے ہیں آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ صحابہ کے لیے لکھا ہے اگر کوئی مشکل آتی تو گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں اظہار نہ ہو جائے، رب ناراض نہ ہو۔ ہم تو حضرت جی دور والے ہیں نا، ہمارے تو معاملے کل جا کے کھلنے ہیں تو پھر باتیں ہونی، لیکن جو قرب والے ہیں ان کو وہاں ہی گرفت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ان کا وصال ہو گیا، کسی کو خواب میں ملے، عرض کی حضور بڑی محنت کی تھی، بڑا مجاہدہ کیتا، اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا مقام تے دور دی گل پائی، ایک گل کر بیٹھے ہیں تے پھنس گئے نے۔ عرض کی تھی حضور کی کر بیٹھے؟ فرمانے لگے میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی، تو میرے منہ سے صرف اتنا نکل گیا وہی کیڑے موسم دی بارش ہے۔ فرماتے ہیں اللہ مجھے روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے 10 بارش دا صحیح موسم کیڑا ہے؟ بولن تو پہلے سوچیا کرو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم تو ہمیں جو منہ سے آئے نکال دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ روز کھڑا ہوتا ہوں اور بہت سوچا کرو بولنے سے پہلے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دہنے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے حضرت، کہ کہیں کوئی ایسی اعلیٰ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو ان لوگوں کا تقویٰ تھا حضرت۔ تو وہ اب ایسا فرماتے ہیں کہ وہ رو پڑے اور فرمانے لگے دعویٰ کیا تو امتحان آ گیا۔ امتحان کس طرح آیا؟ فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی۔ اب ظاہر پہاڑی علاقے والے سمجھتے ان باتوں کو کہ ٹھنڈ پھر کس طرح بڑھتی ہے، ان کا تو مسکنی غار تھا، کہتے ہیں غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی، لیکن فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کی، 8ویں دن دھوپ نکلی اور میں غار کے منہ پہ بیٹھا اس دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا، تو آزمایا گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کہتے ہیں آزمائش کس طرح ہوئی؟ ایک خوبصورت عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، بس وہ ایک نظر ہی کام کر گئی۔ بڑا درجی اپنے دلوں کو سنبھال کے رکھا کرو، اور سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان دلوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو، پھر دل جانن تے حضور جانن کر کے تو دیکھو درجی، بڑے آپشن ہیں ہمارے پاس۔ رویا تو کرو، کبھی عرض تو کرو، رو کے کبھی پکارو تو صحیح حضور نبی علیہ السلام کو، حضور نہیں مڑیا جاندہ موڑ لو، کہہ کے تو دیکھو یار کیوں ہم حضور سے دور جا رہے ہیں، یہ ہم کیوں مدینے سے فاصلے بڑھاتے جا رہے ہیں؟ جی مدینہ بڑی دور، کدھر دور ہے میاں؟ ہیں تلا گنگ سے مدینہ دور ہوگا، مدینہ سے تلا گنگ دور نہیں ہے کوئی بھی ہے، کیوں فاصلے بڑھا رہے ہو دن بدن؟ کبھی یہ ہائے ہائے میں حضور نے بھیجا ہوں کہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی بات سناتا، اور غلام بھی وہ کہ جن کا نام ہے شیر محمد ہے، شرق پور شریف وہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا حضرت، جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے حضرت جی، جس سے بچنا بڑوں کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے حضرت جی، دل پیش کر دے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ، پھر دل جانے، دل والے جاننے ہیں وہ۔ لیکن مرید حضرت کا تھا اور اللہ نے رحمت فرمائی، نسبت کا فیض تھا کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا۔ وہ ایک دن کھڑا تھا تو کیا دیکھا کہ وہ سکھ عورت کا جو خاوند ہے نا وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا ہے۔ پوچھا بھائی سردار جی کتھے؟ انہوں نے کہا پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی ہو جائے گی۔ بڑے خوش ہوا، 3 راتیں ہیں، کئی سالوں کا انتظار۔ ادھر سے بھی پیغام آیا کہ آج وہ گھر نہیں ہے تو رات کو آنا گھر۔ جب رات کو گیا نا سارا گاؤں سو گیا گھر، تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ کنڈی کھول کے اندر جا رہا ہے، ڈر کے بھاگ گیا، یہ تو واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں، اس نے کہا مجھ سے پہلے وہ آ گیا۔ اس نے کہا چلیا وہ تیرا ڈر ہے جو مجسم ہو کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے جمعے کو ہی آنا ہے تو آ جانا پھر۔ اور رات آئی وہ پھر گیا، جب گیا نا تو کیا دیکھا سکھ ننگی تلوار لے کے کوٹھے پہ پہرا دے رہا ہے، پھر ڈر کے بھاگ گیا۔
وہ اگلے دن پھر پیغام آیا، وہ کئی سالوں کا انتظار 2 راتیں تو نے ضائع کر دی، ایک رہ گئی ہے، کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا میں آیا تھا مجھ سے پہلے تو وہ آ گیا تھا، اور شاید اس کو پتہ بھی لگ گیا، وہ چھت پہ ننگی تلوار لے کے پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، وہ نہیں تھا، آج آخری رات ہے، ضرور آنا۔ تو وہ جمعہ رات کی رات تھی، شب جمعہ، اتنے بابیاں کل محفل ہوں سی، ارادہ کیا چلو محفل اٹینڈ کروں گا، لنگر کھاؤں گا تو پھر وہاں چلا جاؤں گا۔ محفل پہ گیا، لنگر کھایا، کتار میں لگ گیا دست بوسی کے لیے۔ جب ہاتھ چوما نا اپنے شیخ کا، ہاتھ چھڑوانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا اور فرمانے لگے سنگیا ذرا نیڑے ہو۔ وہ نیڑے ہویا، فرمان لگے وہ سنگیا وہ کدو باز آنے کنی واری سانو سکھ بنانے، 2 راتاں ہو گئی ہیں سکھ بن کے پہرا دین ڈے، ساڈا مرید بچ گیا۔ یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ، نہیں بچے جاتا، دیکھو عرضی پاؤ ہے بھائی، نہیں ہمارے پاس پیسے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہو پھر حضور کے فیض سے نہیں حساب آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے حضور کا فیض اسی کو ملے گا جس کے پاس پی آئی اے کی ٹکٹ کے پیسے ہیں، وہ مدینہ جائے گا پھر جا کے عرضی ڈالے گا، نہیں حضرت وہ تو جتنے ہیں ہمیں عرضی پا دے گا، تو جتنے ہیں ہمیں عرضی پا دے سنن گے۔ کسی نے امی تو نہیں لکھا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، اور میں کہتا ہوں جس نے یہ لکھا بڑا کرو، کبھی تو بات ہی نہیں میاں، وہاں تو درخواست بعد میں جاتی ہے، سن پہلے لی جاتی ہے۔ میرے جو شیخ تھے، کیونکہ وہ دور تھا یہ خط و کتابت کا، موبائل اتنا عام نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے بابا تو روز ایک چٹھی مدینہ طیبہ بھیجیا کرا، کسی دا تو جواب آئے گئی، انہیں چٹھیاں بھیجنی چھوڑ دی، روز بھیجو، امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مجددین دین و ملت ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا ہے، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ یہ موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن بس موضوع اپنے کہاں ہوتے ہیں، موضوع بھی تو وہاں سے ہی آتے ہیں نا، اپنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، حقیقت بات ہے، کتاباں کتباں کک یاد نہیں رہی، لکھیا میرے حضور پیر میرے لئے اشارہ، لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، ایک گیت سجن دے گا رہی ہے، لولو تے ساں نال دل لگیا بے پروان، اور دل کردہ حضرت جی کاش ایک لفظ بھی نہ آندا ہوندا، پتہ نہیں کی ہوندا ہے، یہ جڑا آندا ہے نے مروا چھڑے، کاش ککھ بھی نہ آندا ہوندا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی بڑا سنایا میں نے، اور پھر بڑا فیض بھی حضرت، کیونکہ یہ باتیں حق ہیں، یہ آنکھیں ہمیں نام نہیں ہوتی ہیں حضرت جی، ہم پہ وہ الزام دھرتا ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں تم ذرا لوکاں دی اکھاں نم کر کے دس، تم منوسا لڑا ہی سکنا ہے، یہ فیض ہے حضرت، یہ باتیں حق اور سچ ہیں، یہ سٹوریاں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے حضرت، یہ ہمارے بزرگوں کا حال ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی استقامت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہ کرامتیں ہیں ان کی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی، اور تونسا شریف کا فیض کسی سے چھپا نہیں ہوا ہے، ہمارے چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تونسا شریف کا فیض، اچھا ماشاءاللہ قربان ہے، بڑا فیض ہوا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ ہے، حضرت خواجہ فخر جہان دہلوی رحمۃ اللہ ہے، کچھ چھوٹا سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف ہے، مجھے حضرت جی بڑی بات پسند ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں یہ فقر ہے حضرت جی، بابا صاحب فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے پہلے قطب صاحب کی بارگاہ میں نہیں گیا، آپ فرماتے ہیں میں پہلے سلطان الہند کی بارگاہ میں گیا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے جب حاضر ہوا نا تو کیا دیکھا کہ حضرت خوش درخت سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یہ دیکھنا یہ جب ایسے اس گناہگار نے ٹیک لگائی ہے،
حضرت خوش درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں جب حاضر ہوا نا تو دل میں ایک وسوسہ ایسا آیا. وہ کیا؟ وہ یہ کس طرح کا ولی ہے، درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہ جائے. کہتے جب جا کے بیٹھا تو حضرت نے اس درخت پہ نظر ڈالی تو پتے نکل آئے، حضرت پتے نکل آئے، ٹہنیاں نکل آئی. کہتے میں بڑا حیران ہوا. حضرت نے پھر نظر ڈالی، پھر خشک ہو گیا. یہ حضرت نے 2-3 بار اسی طرح کیا. تو کر کے نا پھر آپ بابا صاحب فرماتے ہیں، مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، فرید تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لہنا ہے؟ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور لڑائی والی کیڑی گل ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے خواجہ غریب نواز فرمانے لگے، فرید جو دی مرضی ہے درخت خشک روے تو ضرور انوارا ویکھنا ہے، جا کتب کے پاس تیری خبر لے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں دلی کتب صاحب کے پاس حاضر ہوں. دیکھا نہیں تھا اس وقت کتب صاحب کی عمر مبارک بڑی تھوڑی تھی. کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے نا کسی سے پوچھا، میں نے کہا بھئی یہاں کتب صاحب کون ہے؟ وہ بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب نے کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. تو کہتے کسی نے اشارہ کیا جی وہ کتب صاحب ہے. کہتے پھر وسوسہ دل میں لے ہوئے یہ چنگا ہوئے منڈا پیر لبا تے وہ بھی منڈا ہے، تھوڑی عمر تھی نا کتب صاحب کی. کہتے دل میں خیال لے ہوئی یہ چنگی ہوئی ہے، پیر لبا تے وہ بھی منڈا. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، لیکن کہتے جب باہر آئے تو کیا دیکھتا ہوں داڑھی سفید ہو گئی اور آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. فرمانا کہ فرید ہوں تیرا پیر ہو جاؤں کہ نہیں ہو جائے. کہتے ہیں میں قدموں میں گر گیا. فرمانے لگے فرید تینوں عمر نہ کی لبے ہے، تینوں تے سودے نہ گرد ہونی چاہیے، سودا نہ لبے تو گلا بن دے تیرا ہے. پھر دیکھ لو حضرت جی پھر کیسا سودا دیا ہے، پھر دیکھ لو حضرت جی کیسا سودا دیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ. پھر دیکھو کیسا سودا عنایت فرمایا. پھر بابا صاحب نے وہ سودا کے حضرت صابر پیا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ. دیکھو پھر کیسا سودا حضرت ہے. تو یہ رنگ ہیں حضرت جی، یہ رنگ ہیں وکھرے. تو کہتے ہیں وہ نظر پڑی اور نظر جو ہے نا وہ اثر کر گئی، وہ نظر اثر کر گئی. حضرت شاہ سلیمان تو سے پہلے وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے نا، یہ میں آپ کو حضور کے غلاموں کی سنانے لگا ہوں. وہ سنیو میں دکھ سے کہتا ہوں، وہ سنیو تمہیں تو اللہ نے داڑھی بڑے دی ہیں، ہیڈ کوارٹر ہی بڑے ہیں ہمارے ہیں، جدھر مرضی رخ کر لو، ادھر نو گڈی پا لو تے سیال شریف ٹر جو ہیں، ادھر نو پا لو تے داتا صاحب ٹر جو، ادھر نو پاؤ تے حضور پیر میل علی شاہ ٹر جو، تھوڑی گڈی ادھر نو پاؤ تے امام بری چلے جاؤ. تمہیں تو رب نے داڑھی بڑے دی ہیں سنیو، کتے تے جا کے دستک دو حضرت، کتے تے جا کے آواز مارو حضور تباہ چلے رحم فرمو. حضرت جی کرو یہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. آؤ نکلیے حضرت جی، چھڑ دے یہ چسکے مسکے حضرت جی. آؤ روز وہ میں جو یہ گناہگار اکثر بات کرتا ہے آج بھی اسی بات پہ کھڑا ہے حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کھلا ہے میاں دربار، مانگ تو صحیح ہے، تو کیا مانگے گا ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت جس دن تو دلوں منگے نا، جس دن تو دلوں مانگ لیا تو پھر تو سارے پنڈ دا ایک ایک دا بوہ کھڑکا کے سارے انہوں دسنا ہے کہ میں منگیا تو پھر ہویا کہ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا تو دیکھا تو کوئی شخص کھڑا ہے، بڑا رش ہے اس کے ارد گرد، ہر آنے والا سلام کر رہا ہے، کوئی سلام کر کے کھڑا ہے، کوئی جا رہا ہے. فرماتے نظر ڈالی بندہ پہچان میں نہیں آیا. آپ فرماتے میں چل نکلا. کہتے جب تھوڑا سا آگے گیا تو وہ بندہ خود ہی حاضر ہوا. یہ حضرت آپ نے سلام نہیں لی. آپ نے فرمایا بھائی شناخت بھی نہیں اور دوسرا تجھ تک رسائی بھی ممکن نہیں تھی. وہ جو بھی بڑا تھا تیرے ارد. اب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، حضرت میں عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کا بیٹا. وہ جتنے لوگ ہیں نا یہ میرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں.
اور میرا باپ اتنا سخی تھا، لوگوں کے گھر کے ایک یا بڑا بھی ہو تو 2 دروازے ہوتے ہیں، لیکن میرے والد نے اپنے گھر کے 7 دروازے بنائے تھے، اور اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا، اگر کوئی بھکاری پہلے دروازے پہ آ کے دستک دیتا نا تو تھوڑا نہیں دیتا تھا، بڑا دیتا تھا، اور اگر وہی فقیر دوسرے دروازے پر آتا تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا وہ تجھے پہلے دروازے پہ دیا تو دوسرے پہ بھی آ گیا، نہیں، وہاں بھی دیتا تھا، تیسرے پر آیا وہاں بھی دیتا تھا، چوتھے پہ آیا وہاں بھی دیتا تھا، 5ویں پہ آیا وہاں بھی دیتا تھا، 6 پہ آیا وہاں بھی دیتا تھا، 7ویں پہ آیا وہاں بھی دیتا تھا۔ یہ میرے والد کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں لوگ، کوئی سلام لیے بغیر گزرتا نہیں۔ جب وہ چپ ہو گیا نا تو پھر شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام بولے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آیا، شبیہ مصطفیٰ آیا۔ آپ نے فرمایا سنو یہ حاتم تائی کے پتر، عرب کا مشہور سگی، سن پھر میں بھی ان عظیم نانا جان کا نواسا ہوں جن کے گھر کا دروازہ تو صرف ایک ہی تھا، لیکن اس ایک دروازے کی بھی یہ شان تھی کہ جب کوئی بھکاری ان کے اس ایک دروازے پہ آتا تھا نا اور وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی لوڑ ہی نہیں رہتی تھی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ ٹھیک، وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی لوڑ ہی نہیں رہتی تھی۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، اور یہ نہیں کہ سجایا، آج بھی سجا ہوا ہے۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت جوڑو جی، پھر جڑا معاملہ کمزور ہونے نا جوڑو۔ یہ سنو ذرا نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے۔ وہ حضرت کا مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، نائیوں کا کام کرتا تھا، بیٹا کھو گیا، مساجد کو سپیکر لگے نہیں تھے، ٹیلی فون کسی کے تصور میں نہیں تھا، پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا۔ پہلے کیا ہوا، خود ہی اس نے گرد و نواح تلاش کیا، نہیں ملا تو پھر دوسرا آپشن چل کے پیروں کو دعا کروانا۔ پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے حضرت، لیکن تھے یقین والے۔ اب پڑھ بڑا گئے لیکن پڑھ کے گل گئے حضرت، یقین کمزور ہو گیا۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ پہلے لوگ یقین والے تھے، سادے تھے لیکن یقین والے۔ اب پڑھ گئے ہیں لیکن نکتہ چینیاں کریں گے، نہیں جی اینج نہیں جی، وہ چلے یار، جب بات ان کی آئے تو پھر تو عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتا ہے؟ ہم صدیقی بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے نا معراج، یہ ایک آزمائش بھی تھی، اور یہ علماء بیٹھے بڑے بڑے ماننے والے مرتد ہوئے تھے، کیونکہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ اور ابو جہل یہ بات لے کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی آیا، اور اس کا مفہوم ہے، آ کے عرض کرتا ہے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے لامکاں ہو کے آیا تو یہ بات ممکن ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے پھر تمہارے صاحب، تمہارے دوست، تمہارے نبی، تمہارے محبوب جناب محمد علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا۔ حضرت یہ معیار ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کوئی کہتے نہیں ہو سکتا، جو کہنا تو ہو سکتا ہے، یہ معیار ہونا چاہیے۔ جب بات حضور نبی علیہ السلام کی ہے تو پھر یہ چون چڑھا کدھر سے آ گئے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی، اسی دے ہتھی کھلوتے دے ہیں بھائی۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہائی تے ہتھی کھلوتے ہوں گے بس،
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہاں تو کدی او کھولتے کدی او کھولتے کدی او کھولتے کدی او کھول اسی تے جدو کھولی اسی تے یار دی شان پڑھن نہیں کھولنی آئی ہے تو کھول کھول کے مر جانا ہی ہونا ککھ بھی نہیں ہے اللہ نے ورفعنا لک ذکرک ہے ورفعنا لک ذکرک ہے وہ اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے جب نبی علیہ السلام کی بات ہے پھر آپ محبوب خدا ہیں اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے تو وہ جب نہیں نہ کوئی معاملہ بنا تو پھر وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ کاکا بار کھیڈن گیا تھے لبا نہیں ہے بڑا ٹونڈے تو حضرت کو دعا فرما دو کہ کاکا یہاں تے واپس آ جائے یا کس طرح لب جائے وہ لکھا ہے کہ حضرت نے سکوت اختیار کیا اب حضرت جی جو آج کل کے مرید ہیں نا ان کو پیر بھی اس طرح کا چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق چلے اللہ ہونا یہ چاہیے کہ مرید لا یرید مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے اور یاد رکھنا حضرت جی جو مرضیاں نہیں چھوڑتا اس کا بنتا بھی کچھ نہیں ہے بنتا بھی اسی کا جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے نا جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت جی وہ حضرت خاموش رہے تو میں نے پڑھا ہے مگر میں آج بھی پڑھ کے حیران ہوتا ہوں ہم بھی مرید ہیں اللہ کرے ایسی مرید ہو جائیے حضرت ہے منو اکثر بات ہے میں کاکا دعا کر میں مرید ہو جاتے بڑی گل ہاں حضرت ہم نے دیکھا ہے مریدوں کو جنہوں نے مریدیاں کی ہیں حضرت ہم نے کیا مریدی کرنی ہے حضرت اللہ ہمیں معاف فرما دے ہے یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ جب بیعت و نکلی گئے نا پاک پتن شریف بابا صاحب کی بارگاہ میں تو بابا صاحب کی خانقاہ کا معمول تھا کہ سارے درویش زمین پہ سوتے تھے لیکن بابا صاحب نے حکم دیا کہ نہیں سید صاحب کے لیے چارپائی بچھاؤ حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ اس خانقاہ کے آرگنائزر تھے جو دیکھتے تھے خانقاہ کے معاملات کو اب جب چارپائی بچھ گئی نا تو سید صاحب کو حکم آیا کہ یہ چارپائی تو سو سید صاحب فرمانے لگے میں چارپائی پہ نہیں سونا میرے شیخ زمین پہ اور نظام الدین چارپائی پہ یہ کس طرح ممکن ہے آگے سے حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظام الدین یہ بھی تو دیکھنا ہے بھی تو حکم شیخ آپ نے فرمایا اچھا شیخ دا حکم بھی پورا کروں گا تو سونا بھی منجی تے ہی آپ نے کیا کیا آپ نے چارپائی الٹی کر کے بچھا لیا حکم شیخ بھی ہوا لیکن سوئے زمین پہ ہی ہے ہاں ان لوگوں نے مریدیاں کی ہیں ہماری جانیں بلا مریدی کہتے کس کو ہیں پیر صاحب کہہ کہہ تھک جاندے نے ایسی گل ہی نہیں سنتے کوئی نہیں حضرت جی یہ بڑا فضل ہے اللہ سن پہ کہ اللہ نے ہمیں یہ بزرگ عطا فرمائی ہے حضرت اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا چشتی قادری سہروردی نقشبندی وہ ویسی ہم نے اپنی نسبتوں سے فائدے نہیں اٹھائے یہ نسبتیں تو بندے کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں حضرت جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے بک جاؤ حضرت جی ہاں بک جاؤ حضرت پھر دیکھو حضرت جی اللہ کی ہے پھر دیکھو اللہ کی وہ مرید خاموش ہو گئے حضرت اور گھر چلا گیا اور میں نے پڑھا ہے کہ 18 سال گزر گئے اس کو اللہ سب کے بچوں کو لمبی زندگی صحت والی عطا کرے بچے کا انتقال ہو جائے نا کچھ عرصے بعد دل کو صبر آ جاتا ہے لیکن جس کا پتہ نہیں ہوا ہے کہ سال میں تو کہاں صبر آتا ہے ساری زندگی یہ زخم رشتہ رہتا ہے ظاہر ہے ہر سال اسپیشلی جب وہ دن آتا ہوگا تو آپ خود تصور کریں ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہ لکھا ہے کہ 18واں سال تھا گھر میں بیٹھے کو بات ہو گئی تو بیوی پھاٹی پڑی وہ کہنے لگی میں نے نا شاہراں دی گلاں سنایا کر میں نہیں مندی شاہراں اس نے پوچھا تو کیوں نہیں مندی وہ کہنے لگی میں شاہراں اس دن مناں گی جس دن میرا منڈا لب کے دیں گی مرید تھا نا جذبہ آ گیا کہا اپنی زبان کو لگام دے اس میں بھی کوئی حکمتیں ہیں جب وقت آئے گا تو حضرت یہ بھی کرم فرما دیں اب پیر بھی آنکھ والا تھا حضرت اس نے دیکھا جو مرید کا امتحان لینا ہے وہ پورا اترا ہے 100 میں سے پورے 100 نمبر لیا اس نے بھیج کے نہ بلا لیا بتایا کچھ نہیں وہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹنڈ کروایا کرتے تھے ٹھیک ہے جی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے ٹھیک ہے جی میرا اپنا دل کرتا ہے لیکن پھر وہ ادھروں ڈر لگتا ہے اس لیے میں کرا لینا لیکن میں نالے وڈیاں رکھ لینی تاکہ ادھر والا کام نہ لگے وہ میرے ابھی بھی دیکھیں ابھی میں نے کروائی تھی تو یہ پھر میں یہ کر لیتا ہوں کہ میں تاکہ پتہ لگے کہ سنی بھی ہے تو نقش بندی بھی ہے وہ جو ہے نا وہ اتار کے نا ٹوپی سر سے اس کو فرمانے لگے نائی بابیا
وہ وال میرے واہ ود گئے نے تو میری ٹنڈ نہیں کر دینا. اس کی تو عید ہو گئی ہے. اس نے جناب اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا سنت کے مطابق دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کر دیا. اب سر وہ مونڈ رہا ہے، پیر صاحب نیچے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم چھیل دیا ہوا ہے اور سینے میں بیٹے کی جدائی کا طوفان برپا ہے. لیکن کیا کیا؟ زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات کر بیٹھوں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے. لیکن آپ کو پتہ طوفان تو طوفان ہوتا ہے حضرت، وہ راستے بنا لیتا ہے. طوفان نے بھی پھر آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہ نکلا. وہ ٹنڈ کرتا کرتا دائیں سائیڈ اس نے مونڈ دی ساری اور بائیں سائیڈ پہ آنے لگا. تو جب تھوڑا سا ہلا نا تو جو آنسو بہ رہے تھے نا داڑھی پر وہ حضرت کے سر پہ گرے. پتہ تو پہلے بھی تھا حضرت لیکن بہانہ ہی بنانا تھا نا. جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھا مرید رو رہا ہے. اس کو پوچھا ہوئے نائی بابیا تو کیوں رون دے؟ پھر تو پھوٹ کے رویا. 18 سال بعد پیر نے پوچھا کیوں رون دے؟ غالب نے کہا نہیں تھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. اور کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے. 18 سال بعد آج پوچھا تھا شیخ نے. پھر تو پھوٹ کے رویا. وہ کیوں رونا ہے؟ کی تھی حضور 18 سال ہو گئے نکاح کو. ایک دن آپ نے رضی پائی تھی، آپ نے سکوت اختیار کی تھا، میں بھی نہیں بولیا. آج پورا 18 سال ہو گیا. اج دے دن کو اچھا سی کار بیٹھے بڈی نے مینا ماریا کہ میں شاہراں نوں نہیں مندی. میں پوچھا کیوں نہیں مندی؟ کہنے لگی ادھر منا گی جدن میرا کاکا لب کے دین گے ہیں. تو حضور ہے وہ کہن ڈی جی میں نہیں کہن ڈیا. فرمانے لگے اس نے کون سا روز کہنا جا تو تیرے جانے سے پہلے گھر آ گیا ہوگا. یہ کمالات ہیں حضرت. وہ تو پھر قرآن کا بھی تو انکار کرنا. تجھے ذرا جوتیاں تو پڑھیں. سادی عوام کو گمراہ کر رہے. اگر آصف بن برخیہ تخت اٹھا کے لا سکتے ہیں تو شاہ صاحب اونڈا اٹھا کے نہیں لا سکتے ہیں. بات بھی تو کرنا. تو کو کرنے والی تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک ولی کی کرامت تو مان رہا ہے لیکن تو حضور کے غلاموں کی کرامتوں کا انکار کر رہا ہے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے حضرت؟ فرمایا تو بھاگ تیرے جانے سے پہلے آ گیا ہوگا. اس نے دوڑ لگا دی. لیکن حضرت کون دوڑ سکتا ہے ان سے؟ اقبال کو سمجھ نہیں ہے. اقبال بھی کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. کون دوڑ سا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے ایک دن حضرت پہ جذب کا غلبہ تھا اور اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے وسط میں سین میں. کرتے کیا تھے کہ زمین پہ نہ صرف پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، آدھا پاؤں اور پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لے. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن کسی میں کوئی اتنی ہمت نہیں کو حضرت سے جا کے پوچھے حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب کفی اسمبلی حضرت آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے مرید حاضر ہوئے. آخر اس کی تھی حضور آج ایک راز کھلا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ خانقاہ میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے، پورا رکھنے سے پہلے پھر اٹھا لیتے تھے، پھر آدھا رکھتے تھے، پورا رکھنے سے پہلے اٹھا لے. حضور یہ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. لیکن قربان جاؤں مرشد کے کرم پر میرا تو آدھا بھی نہیں مان رہا تھا. اور خواجہ غلام فرید نے بھی اس مضمون کو لکھا. آپ فرماتے ہیں تھل مارودہ اوکھا پینڈا، تھل عرش الہی مارو محبوب، تھل مارودہ اوکھا پینڈا تھی سم ہک پلانگ ہے. تھل مارودہ اوکھا پینڈا. اوکھا یہ نمیاں جو ہم نے سنا ہے بڑا اوکھا پینڈا ہے لیکن آپ فرمایا تھل مارودہ اوکھا پینڈا تھی سم ہک پلانگ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے. یہ کمالات ہے نبی علیہ السلام کے غلاموں کے. اور وہ اس نے بڑی دوڑ لگائی لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا پنڈ کا ہار اکٹھا ہوا ہے. بڑا حیران ہوا یہ سارا علاقہ میرے گھر کیوں اکٹھا ہے. خیر لوگوں کو ہٹا کے اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ 4 پائی سین میں بچھی ہے اور 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہوا ہے. گبرو نوجوان. اب حضرت اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے نا، تب خونوں میں تپش تھی. یہ بھی خون نے خون کو کھینچا. باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا اندر کہ طوفان جب تھم گئے نا تو باپ بیٹے کو 4 پائی پہ بٹھا کے پوچھتا ہے او پترا گیا کیویں تے آیا کیویں؟
اور کرتا ہے ابا جی جان دا تے پتہ کوئی نہیں، آپ ہی چھوٹا جیسا، جب بڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تو ہماری اولاد ہے، نوکروں کی طرح رکھا، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے، یہ بتاتے تھے کہ اٹھایا، یہ نہیں بتاتے، کئی بار کوشش کی ناکام واپس لوٹ آیا، اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کس طرح ہوا؟ عرض کرتا ہے ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، کوئی آیا بھاگتا ہوا میرا ہاتھ پکڑا، وہاں سے اٹھایا اور یہاں گھوڑے سمیت رکھ کے خود غائب ہو گئے۔ اب وہ مرید تھا نا حضرت جی، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے او پترا جی لے جاؤں، اور بابی ہوری پچھاننے پہنے تھے پچھان لے گا، شناخت کر لے گا نا بابا جی، تو آگے سے جواب کیا دیتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ کہ بابا جی اتنے سونے ہیں لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا، لیکن سب سے بڑی بابا جی کی نشانی یہ تھی کہ آدھی ٹنڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ تو حضور نبی علیہ السلام کے غلام ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے نوکروں کی شانی ہے، حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا، اس لیے حضرت یہی گزارش ہے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، اٹھا سرگی تے پھیلا چولی، حضرت صرف یہاں سے کچھ ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھ تیری جھولیاں بھرتی ہیں کہ نہیں بھرتی ہیں، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا۔ اچھا یہ تو میں آپ کو نبی علیہ السلام کے بچپن کی بات سناتا ہوں، قربان جاؤں حضور کا بچپن کتنا سونا تھا، یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے اپنے بچپن کے کچھ ایام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارے نا، حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کو نوازا، کرم فرمایا حضرت، باقی محبوب خدا تھے، آپ کو کسی کے محتاج تھے حضرت جی، یہ رنگ تھے مالک کے حضرت جی، کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا حضرت، یہ کرم تھا محبوب کا حضرت۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی، اور ان بکریوں پر گزر بسر تھا، ان کے دودھ کی وجہ سے سارے معاملات چل، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتی تھی حضرت، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صبح بکریاں لے کے نکل جاتے، یہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک دن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کے نہیں گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی لے کے جاتی ہے، 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 آخر اتنا دن چڑھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی حضرت شیمہ سے پوچھتی ہیں شیمہ تو بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہی؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے ماں جی بکریاں تاں لے کے جانی ہیں جی کہ میرے نال حضور نبی علیہ السلام نے بھیجو ہے، جو کتاب میں نام ہے ادب کی وجہ سے اس طرح انہوں نے بھائی محمد کہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا تو کیوں لے کے جانا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہیں ماں جی میں بطور مددگار لے کے جانا چاہتی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام بچپن میں بھی مددگار تھے ہیں، مولوی ان کون دسے حضرت جی ہیں، اب بات ہی حضرت جی نہ سمجھ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تو ادراک نہیں تھا نا کہ حضور نبی علیہ السلام کی کیا شان مبارک ہے حضرت، یہ محبوب خدا ہیں، یہ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ان کو تو ادراک ہی نہیں تھا کہ یہ میری جھولی میں آیا کون ہے، ان کو نہیں سو کہ کتنا ادراک تھا، اس لیے بات ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی غصے میں آ گئی، آپ نے فرمایا تو کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، وہ تیری مدد کس طرح کریں گے، بات ہے کہ ذرا بات کھل کے بیان کر۔ تو کرتی ہے اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئی، تو اس دن میں نے 3 باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی بتا کیا کیا مشاہدہ کیا؟ کہتی اماں سارا دن دھوپ میں جل جاتی ہوں، آپ کو پتہ نا عرب کی گرمی سارا دن جل جاتی ہوں، لیکن وہاں جس دن میں حضور نبی علیہ السلام کو لے کے گھر سے باہر نکلی نا، جیسے باہر نکلی تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے، میں جہاں گئی بادل ساتھ ہی گیا، دھوپ لگی نہیں اس دن سارا دن، اما نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بھائی محمد علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ اچھا دوسری بات کیا دیکھی، اما ساری بہنیں اپنے اپنے ویروں کے لے کے بیٹھی تھی، میں بھی بیٹھی تھی،
تو ایک راہب آ گیا، عیسائیوں کا پیر، وہ آ کے نا مجھ سے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں گھبرا گئی لیکن پھر میں نے دے دیا۔ اس نے حضور نبی علیہ السلام کی جسم مبارک کو چوما، ساتھ مس کیا ہے اور رو پڑا، اور روتے ہوئے میری گود میں واپس حضور نبی علیہ السلام کو رکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی تو دیکھنا یہ بڑے ہو کے بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے ہیں۔ اچھا تیسری بات کیا دیکھی، اماں تو جانتی ہے بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، ایک بھاگی میں پکڑ کے لائی تو دوسری بھاگ گئی، دوسری کو پکڑ کے لائی تو تیسری بھاگ گئی، تیسری کو پکڑ کے لائی تو چوتھی بھاگ گئی۔ تو دوسری بات ماں سارا دن بھی کھاتی نہیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن اس دن میں حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کے گئی نا، بادل ہم پہ سایہ کیے ہوئے تھا، میں ان کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی، اس دن کوئی بکری نہیں بھاگی۔ اور دوسرا کام کیا ہوا، تھوڑی سی گھاس کھا کے نا ساری ہمارے سامنے حلقہ بنا کے بیٹھ گئی، سارا دن میں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہی ہیں۔ آئے آئے ایویں تو نہیں، حضور میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے لکھا مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہیں مد بھریاں ہیں۔ اور میں جی مجھے یہ شعر بڑا پسند ہے، میں نے اس دن بھی میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی بندہ تصویر پہ اس کو پڑھے، کیا لکھتے ہیں، آیا ہے لباں سرخا کھا کے لال یمن، کیسا کیا سونا فکر ہے، لباں سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں ہیں۔ حضرت جی حضور نبی علیہ السلام کے فیض کے دریا آج بھی چل رہے ہیں، بس حضرت جی ہم ٹیلے پڑ گئے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ حضرت جی آؤ منگیے، ہے جڑے کنیکشن کمزور ہوں دے دینا نا، پھر انہیں بزرگاں کو پکے کرو، میرا یہ گناہگار تو یہی پیغام دے کے نکلے ہے، پکا کرو۔ اور روز جو میں نے نسخہ بتایا نا، روز دل سے حضرت جی اتنی بار مرضی پڑھو لیکن ایک بار دل سے بھی پڑھنا ہے حضرت جی، پھر دیکھو حضرت جی دل سے پڑھا ہوا کس طرح دل کی دنیا بدلتا ہے حضرت جی۔ ہاں حضرت باقی جیسے میں نے کہا کام تو ڈاڈا ہے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی آزمائش دعویٰ کہتے ہیں کیا ہوا کہ میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا تو ایک عورت گزری، میری جو نظر ہے اس کے چہرے پہ پڑی ہے۔ آپ بھی حضرت جی تھوڑی سی ذرا نا بچیوں پہ محنت کریں، کوشش کریں دوپٹے کے حوالے سے چادر کے حوالے سے ان کا ذہن بنائیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ماننے، اور میں کہتا ہوں یہ ایک ہی بات کافی ہے حضرت جی۔ اللہ حضرت نے پرچی بھی دی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جی ماں اور بیٹے کا رشتہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ مائیں نہیں بھی اتنی توجہ کرتی ہیں، ہم اکثر و پیشتر گھر میں آئیں دوپٹہ اترا تو مائیں نہیں دوپٹہ لیتی، میں نے تو ایک دفعہ کہا ہوا کہ غصہ بھی کر جاتی ہے، لے ہوں تیرے کو دوپٹہ لینا ہے، ایسے جھولی سے تو کھیڑتا رہے ہیں، اسی سینے سے تو غذا لیتا رہا ہے، تو تیرے سامنے بھی دوپٹہ لیے، اللہ لینا چاہیے۔ لیکن نظر علی دیکھو تقویٰ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں جان کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں جان کے سر پاک کا بال دیکھا ہو۔ توجہ دو حضرت جی، ان بچیوں کا اتنا قصور نہیں جتنا قصور ہمارا ہے حضرت جی۔ ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم الرجال قوامون علی النساء، ہم بڑے ہیں گھر کے، اس لیے تو اس نے کہا تھا نا اکبر الہٰبادی نے، وہ کہتے ہیں آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ بھائی جی پردے اپنی اپنی عقلاں تو لائیے، اپنی بیٹیاں نوں دئیے، چادراں لائیے اپنی اور اپنی بیٹیاں، ہاں جی بڑی توجہ کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ، یہاں بڑی بڑی تباہیاں ہو رہی ہیں، اپنی نسلوں کو بچاؤ حضرت جی۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ آزمائش آ گئی، کس طرح وہ بی بی صاحبہ گزری، ایک عورت گزری، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو وہ ایک نظر دل میں گھر کر گئی، کہتے میرا دل چاہا کہ میں اس کے پیچھے جا کے اس کو پھر دیکھوں، کہتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور غار سے یہ دایاں پاؤں باہر نکالا اس کی طرف جانے کے لیے، تو فرماتے غیب سے آواز کیا آئی، واہ بھائی واہ
بندیا واہ بھائی واہ یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے ہائے ہائے یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے ہوئے. فرمایا یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا. ہاں عاشقیوں کا کام ہے، لیکن جس کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا، ہاں غلامہ چلیے اور کچھ کر کے نہ چلیے رہیے. اسی مسافر ہاں، اسی پرونے ہیں تھے. خوب لو لگا ہوا حضرت جی، خوب لو لگا. اور حضرت جی ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے حضرت جی سر کی اٹھی ہے. سارے اسپیشل جڑی میری کیٹیگری ہے نا چٹیاں والا، منوں بڑی چھیتی آ گئے 35-36 جی آ گئے. ہاں لیکن شکر الحمدللہ حضرت آئے نے تو کیڑی کوئی ایسی گل ہے. سنیا مالک دا لے کے آئے نے، اور سنیا کیا ہے وہ پردہ میاں محمد بخش صاحب نے اٹھایا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے آئے. اے سنے آیا مالک دا حضرت جی. ان ساڑا سونا نہیں میں اس جمعے بھی بات بیان کی. اللہ رسالہ کشیریہ بڑا ڈاڈا رسالہ ہے حضرت جی. میں کبھی کبھی کھول لوں تو پھر ڈر سے بند کر دیتا ہوں حضرت. کہاں وہ کہاں ہم حضرت. اس میں حضرت نے لکھا ہے کوئی بندہ تھا تو اس نے لونڈی خریدی، وہ خرید کے گھر لایا. جب رات آئی نا تو لونڈی کو کہتا بسترا بچھا. تو وہ لونڈی حیران ہو کے اپنے مالک سے پوچھتی ہے اے میرے مالک کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا مالک میرا اللہ ہے. تو آگے سے پوچھتی ہے پھر یہ بتا کیا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور کی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے مالک کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو آگے سے کہتی پھر تو کیسا غلام ہے، تیرا مالک تو جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے. اٹھی حضرت جی، ان اٹھی تیاری کری حضرت. اللہ سب پہ رحم فرمائے، جو کہا اللہ اس کو قبول کر لے، جو غلطی ہیں جو کوتاہیاں ہیں جو اللہ اس پہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہماری تنہائیاں پاک کر دے. اللہ ہمارے سینے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے روشن و منور کر دے اور ہمیں لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.